السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں NNI نیوز پر آج کی تازہ ترین خبریں۔ ہمارے ووٹ خریدیں گے ہم کو اندھے کر، یہ ننگے جسم چھپا دیتے ہیں کفن دے کر۔ یہ جادوگر ہیں، یہ چٹکی میں کام کرتے ہیں، یہ بھوک پیاس کو باتوں سے رام کرتے ہیں۔ سلام کیجئے عالی جناب آئے ہیں، سلام کیجئے عالی جناب آئے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اپنے اخلاقی ضوابط کے بغیر ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی قوم کی اخلاقی قوت اسے ایک ایسی بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ لہٰذا جو قوم اپنے آئینی اور قانونی احساس سے عاری ہو جائے وہ اقوام عالم میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ پچھلے 11 سالوں میں دیش میں جو کچھ ہوا اس کے بعد دنیا میں ہندوستان کا تابناک چہرہ مسخ ہوا جس پر ہر کوئی شرمندہ ہے۔ اتر پردیش اور بہار میں ہجومی تشدد جنگل راج کو ثابت کرتا ہے۔ ایک نہتے شخص پر بھیڑ پاگلوں کی طرح حملہ کرتے ہوئے اسے جان سے مار دیتی ہے اور اس واقعے کی ویڈیو بنا کر اسے وائرل کیا جاتا ہے۔ کسی کی موت کو وائرل کرنا اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان واقعات نے نہ صرف دیش کو بدنام کیا ہے بلکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی پر بھی مضر اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترقی تو بڑی دور کی بات ہے، ایسی قوم تو عزت و احترام کی مسند کو دور سے دیکھنے کی بھی روادار نہیں سمجھی جاتی۔ انسان اس کوریئرز کی سب سے حسین حقیقت ہے، لہٰذا اس کا احترام دوسرے انسانوں پر فرض ہے۔ دنیا کا سارا نظام اسی ایک اصول پر قائم ہے کہ انسان واجب الاحترام ہے، لیکن جب انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے قتل عام میں کوئی شرم اور عار محسوس نہ کرے تو لکھ لو وہ سوسائٹی زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ کسی ریاست میں انتخابات ہونے والے ہیں تو ایسے میں کشمیر میں بم پھٹتے ہیں اور ہمارے سیاستدان اس موقع پر ہماری دیش بھکتی کو آزماتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی زبردستی کسی کو نعرے لگانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اچانک ٹرین حادثے پیش آتے ہیں تو پڑوسی ملکوں کی سازش کہہ کر ہم ان واقعات کو بھلا دیتے ہیں۔ ہماری یہ عادت بھی خوب ہے کہ ہم 500 روپے کے لیے کسی بھی لیڈر کے بیانات سننے کے لیے آمادہ ہو کر بھیڑ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، لیکن آج جو بھیڑ میرے سامنے ہے وہ یوں ہی جمع نہیں ہوئی، انہیں باضابطہ پیسہ دے کر اکٹھا کیا گیا ہے۔ جو ہجوم آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جگن موہن ریڈی کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں اس بات پر کافی سوچ و بچار کر چکا ہوں کہ اس ایک ہجوم کا نوحہ لکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ اس ہجوم کے لیے نوحہ لکھنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ اس ہجوم کا نام ہندوستانی قوم ہے، ایک بے حس، ستم رسیدہ، سفاک، منافق اور لالچی قوم۔ ہمیں اب یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری پیدائش سے اب تک اس ہجوم نے شاید ہی کبھی کوئی خوشی کا دن یا تہوار دیکھا ہو۔ کبھی زلزلے، کبھی دھماکے، کبھی حادثے، کبھی کچھ۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ ہماری بری قسمت ہے، مگر جب وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ سے شناسائی ہونے لگی تو معلوم ہوا یہ قسمت کی خرابی تو 75 برس قبل بھی ہمارا مقدر تھی۔ میں نے مزید پیچھے جانے کا فیصلہ کیا تو معلوم ہوا یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے پر تلواریں چلائیں، ہم نے زلزلہ زدگان کے زیور لوٹے، چاہے ان کے کان اور انگلیاں ہی کیوں نہ کاٹنا پڑی، ہم نے امدادی رقومات ڈکار لیں۔ ہم آج بھی چندہ مانگ کر جینے والی قوم بن گئے ہیں۔ تقریب کاریاں، چلتی ٹرینیں ٹریک سے اترتی دیکھیں، جہازوں کو گرتے دیکھا، دشمن کے گولے اپنے گھروں کی طرف بڑھتے دیکھے، بسوں میں گینگ ریپ کوئی نئی بات نہیں۔ میں کس کا رونا روؤں؟ یہ ایک بے مہار ہجوم ہے جو ایک نامعلوم اندھے گڑھے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ہجوم کے بھوکے ننگے لوگ اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے سارا ٹریفک نظام درہم برہم کر چکے ہیں۔ اس ہجوم سے ہٹ کر جب میں اپنے اطراف رہنے بستے والوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آس پاس پھٹکتے بھیڑیوں کی بو سونگھنے میں عجیب سی دقت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا گھر، کاروبار، یہاں تک کہ جان و مال سب
غیر محفوظ ہے۔ میں روز شرمندہ ہوتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کب کوئی راہزن میری طاق میں بیٹھا ہو اور مجھ پر دھاوا بول دے، کب کوئی اپنا اندر ہی اندر میری جڑیں کاٹ دے، کب کوئی سفاک اپنی سفاکی مجھ پر آزما دے۔ ہماری پولیس کا کام جرم کو مٹانا ہے، لیکن وہ ان دنوں پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے صحافی جھوٹے اور بلیک میلر ہیں، وکیل بدماش اور مافیا ہیں، یہاں کے ڈاکٹر خسائی تو سیاستدان دیمک بنے بیٹھے ہیں جن کے دل کالے اور پتھر کے ہیں۔ کرپشن ان کا شعار ہے، بدعنوانی ان کا مزاج ہے۔ یہاں کے افسر موزور ہیں، وہ غریب آدمی کا ٹھیلا تو توڑ سکتے ہیں مگر طاقت والے کی غیر قانونی کوٹھی پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں۔ میرے دیش کے پجاری و مفتی شرپسند اور فرقہ واریت کے پروانے ہیں، میرے دیش کے قاضی و جج غاصب کے نگہبان ہیں، اور میں بھی اسی ہجوم میں سے ہوں۔ میں جانتا ہوں اس ہجوم کا کچھ نہیں ہونے والا، میں تو کیا دنیا کا کوئی لکھاری بھی اس کا نوحہ نہیں لکھ سکتا۔ پوری دنیا کا کوئی قانون ہجوم کی زد میں آنے والوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ جگن موہن ریڈی کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی نظر اتاری گئی۔ سڑک پر یہ ہنگامہ بہت دیر تک جاری رہا، بہت دور تک پھیلا ہجوم اپنے قائد کے گنگاتے چلتا رہا۔ پولیس بے بس دکھائی دی، عام شہری ٹریفک جام ہونے سے کافی پریشان دکھائی دیے۔ ایک ایسا قانون ہے کہ ایک انسان کے لیے اتنا ہجوم اکٹھا ہو جس کے کارن عام آدمی کو دشواریوں سے گزرنا پڑے؟ یہ سوال کرنے والے کرتے رہے۔ جگن کا کارواں دھیرے دھیرے آگے ہی آگے بڑھتا رہا اور ہم زود فراموش پھر کسی دوسرے قائد کے استقبال میں جڑ جائیں گے۔ جیب گرم ہوتی رہے گی تو ایسے میں نوکری کرنا کون چاہے گا؟ مہنگائی زوروں پر ہے، ہر آدمی پریشان ہے، مگر کوئی اس شدید بحران کے باعث بھی گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ہجوم ہے۔ اگر یہ قوم ہوتی تو مہنگائی کو لے کر زبردست احتجاج ہوتا، لیکن احتجاج اب کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی بڑی اور اہم وجہ ہمارے حکمران ہیں، جنہوں نے عوام کو اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز ادا کریں، 2 وقت کی روٹی کھائیں یا احتجاج کریں۔ اکثر ہم غریب عوام کے لیے ایک مثال دیتے رہتے ہیں کہ سیاستدان امیر اور با اثر لوگ غریبوں کو گندی نالی کے کیڑے یا پھر بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ یہ مثال سچ بھی ہے۔ ہر دور میں حکومت پچھلی حکومت کو کوستی ہے کہ اس نے ریاست کی نیا ڈبو دی، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا دور تھا جس میں غریب یا عام آدمی کو کسی بھی حوالے سے ریلیف ملا ہو؟ مہنگائی ہر دور کا برننگ ایشو رہا ہے۔ بجلی کٹوتی، گندا پانی، بے روزگاری، صحت کی سہولیات، یہ وہ ایشوز ہیں جو ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک چلتے آ رہے ہیں۔ عوام ان تمام مسائل سے گزرتی آ رہی ہے۔ ہر دور میں تعلیم مشکل رہی، قانون میں تفریق رہی، صحت اور ملاوٹ میں عروج رہا۔ پچھلی حکومت نے ریاست تلنگانہ کی عوام سے کیے وعدوں میں کچھ حد تک کامیاب رہی، لیکن موجودہ کانگریسی حکومت ہر محاذ پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اب اقلیتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی مسلم وزیر کو کابینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون دیکھنا چاہتے ہیں یہ مت پوچھیے، ہر دور میں محکمہ اقلیتی بہبود میں ایک مسلم وزیر گزرا ہے۔ جب وہ کرسی پر رہے تو اپنی تجوریاں بھرنے کو عبادت جانا، جن کے لیے عہدہ ملا تھا وہ انہیں بھول گئے۔ اب عام لوگوں کا تاثر تو یہی ہے کہ غریب مسلمان ہمیشہ تنگ دستی کی چکی میں پستے آئے ہیں۔ اب ان کے لیے کابینہ میں مسلم وزیر ہو یا پھر کوئی اور، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے حالات تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے، ویسے آگے بھی رہیں گے۔ زندہ ہیں تو کھانے کے لالے، مریں گے تو کفن کا انتظام محلے والے کریں گے، ورنہ مر گیا مردود فاتحانہ درود کا معاملہ ہوگا۔ یہاں کہنا بس یہی ہے کہ تلنگانہ حکومت برقی سربراہی میں اکثر ناکام ہو گئی ہے۔ روزانہ برقی کٹوتی کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 ضمانتوں میں صرف 1 ضمانت پر عمل کیا گیا، دیگر کا کیا ہوا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے میں عوام کو گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب حکومت سے سوال نہیں کیا گیا تو پھر کب؟ یاد رکھیے، احتجاج سے حکومتوں کے تختے پلٹے جا سکتے ہیں، اس لیے سرکار کی امیدوں پر نہ رہیں اور آگے بڑھیں، ورنہ یہ شعر آپ پر صادق آئے گا کہ ڈوبنے والا تھا اور ساحل پہ چہروں کا ہجوم، ڈوبنے والا تھا اور ساحل پہ چہروں کا ہجوم، پل کی مہلت تھی میں کس کو آنکھ بھر دیکھتا۔